کل جہاں اور بہت ساری گناہوں والی بیماریاں ہیں، ایک بیماری ہے غیبت، اور یہ کوئی اس سے بچا ہوا نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو، سسر، داماد، نند، بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، استاد، شاگرد، سیٹ، نوکر، تاجر، گاہک، افسر، مزدور، مالدار، نادار، حاکم، محکوم، دنیا دار، دیندار، بوڑھا، جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے، چاہے دینی بندہ ہے یا دنیاوی بندہ ہے، مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی لپیٹ میں اور خوفناک آفت کی لپیٹ میں، اور افسوس کہ بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس، کوئی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے ہیں، سناتے ہیں، مسکراتے ہیں اور تائید میں سر ہلاتے ہیں۔ کئی لوگ بڑے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی کسی بھی دینی کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ تو بہت بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک غیبت زندگی میں کر دی زندگی میں تو اس کا نہیں پوچھا جائے کہ تم نے یہ نیک کام کیا تھا یا نہیں، اتنے تم نے محفلیں کی تھیں یا نہیں، بڑے بڑے تم نے اجتماع کرا دیے تھے، بڑا میلاد کی محفلیں کرائی تھی، تو جو ایک بار غیبت کی تھی نا ادھر سے پکڑو، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پکڑ تو ایک صغیرہ گناہ بھی ہو سکتی ہے، پوری زندگی میں ایک صغیرہ گناہ کیا، پوری زندگی نیکیاں کی تو اس ایک صغیرہ گناہ سے پکڑ ہو سکتی ہے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے غیبت۔ چونکہ غیبت زیادہ عام ہے اس لیے اس طرف توجہ نہیں لوگوں کی۔ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں ہے، غیبت کرنے والا فاسق ہے، گناہ گار ہے، عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے منتخب کردہ غیبت کی جو تباہ کاریاں ہیں چند ایک یہ ہیں، اور یہ تباہ کاریاں سن کر جو خوف خدا والے ہیں نا، خائفین، ان کے بدن پر جرجروئی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور انسان کا مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کو ہی کاٹ دیتی ہے غیبت۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، لیکن خاتمے کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، جتنا بھی وہ ٹکرے مارتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نوافل صالحات پڑھتا رہے، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والوں کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چیر رہا ہوگا، خود اپنے آپ کو ہی سزا دے رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، جہنمی بھی اس سے بیزار ہوگا۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر 2 مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ نادار غریب ان کی خدمت کرے گا اور وہ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اور دونوں کا کام چلتا رہے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے۔ ایک روز آپ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مطبخ باورچی خانے کے جو خادم تھے سیدنا اسامہ تھے،
ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کھانا نہیں دیا۔ ہمارے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کہی تھی، جان بوجھے جھوٹ بول رہا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تھی اس کے پاس، میں نے اس سے قرض مانگا تھا، پیسے تھے، اس نے دیا نہیں کرتا۔ بھائی کیا پتہ اگلے کے کیا حالات ہوں، بظاہر آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کھاتا پیتا یہ وہ ظاہری حوالے سے، لیکن ہو سکتا ہے ادھار دینے کے لیے نہ ہو پیسے، اندر کے حالات کسی کو کیا پتا۔ ٹھیک ہے، اس نے 1 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، گھر اس کا بڑا ہے، سارا کچھ ہے، انکم بھی بظاہر بڑی اچھی ہے، لاکھوں روپے کما رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ادھار دینے کے لیے 100 روپے بھی نہ ہو جیب میں، اس نے اگر انکار کر دیا تو اب ہم اس کی غیبتیں کریں کہ تھا اس کے پاس، یہ دیتا نہیں ہے۔ تو یوں لوگ خواہ مخواہ اپنے طرف سے بدگمانیاں کر کے اگلے کے بارے میں گناہوں میں پڑتے ہیں، اور ایک تو غیبت کر دیتے ہیں، دوسرا بدگمانی بھی کر دیتے ہیں، اور بعض کا بہتان بھی لگا دیتے ہیں، اگلے پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں، تھا اس کے بعد جان بوجھ کے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کھانا تھا، بخل کی ہے، جان بوجھ کے نہیں دی، کنجوسی کی۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزن پروردگار غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ کہ ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ قرآن پاک میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی نقل کرتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنے میں ہاں کچھ سچائی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس غیبت کو حرام قرار دیا۔ برائی بیان کر رہے ہیں، برائی سچی ہے، واقعی اس بندے کے اندر وہ بات موجود ہے، کہ جیسے مثال طور پہ کوئی بندہ کنجوس ہے، آپ دوسرے سے کہتے ہیں یار بڑا کنجوس ہے، ٹھیک ہے واقعی وہ کنجوس ہے، مشہور ہے کنجوس، لیکن آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ کیوں غیبت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو بات سچی ہے، جو بات اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہم برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں دوسرے مسلمان سے، سچی بات ہی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ مطلب کہتے نہیں میں سچ بول رہا ہوں، غیبت کرنے والا سمجھاؤ آگے سے، کہتے میں سچ بول رہا ہوں، سچی بات کڑوی لگتی ہے، بس سچی بات ہی تو غیبت ہے۔ جھوٹی بات کر دی تو الزام ہو گیا، الزام تراشی بہتان لگا دیا، وہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو سچا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا، کہ مسلمان کی کتنی عزت اللہ کو مطلوب، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت اور حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یعنی ہماری کوشش ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے کی عزت بڑھے، ہم اکیلے ہوں دوسرے کی تعریف کر دیں، فلاں اچھا آدمی ہے، تعریفیں بیان کریں، صرف برائی بیان نہ کریں کسی کی، تاکہ کسی کی عزت نہ گھٹے کسی دوسرے مسلمان کی نظر میں۔ ہاں تعریفیں کریں، فلاں اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، تاکہ ایک تو محبتیں آپس میں بڑھیں گی، پورے معاشرے کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، محبتوں بھری فضائل کام ہوں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بغض و کینہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن غیبت کرنے والا یا اس طرح کے معاملات کرنے والا وہ اس کے لیے یہی سزا کافی ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنے آپ کو بے سکونی کی کیفیت میں لے جاتا ہے، کہ عبادت کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جتنا بھی عبادت کرتا رہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید اس کو پختہ کر دیا، موقت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کو پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، یا پوری بھری محفل میں 10 بندے مل کے ایک کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو، اور واقعی اس کی غلطی بھی ہو، جس کی بے عزتی کی جا رہی ہے اکیلے کی، اس کی غلطی بھی ہے، وہ سارے اس مسلمان کے لگے ہوئے ہیں، تو اسے تکلیف ایسی نہیں کہ چپ ہے وہ اگلا، مجبوراً چپ ہے، لیکن تکلیف ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے اس کو اندر سے، جیسے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر کوئی کھا رہا ہے نا، یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر
سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا، یعنی کسی اور کا کھانا بھی مشکل ہے، پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، چبانا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امام احمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراف وارد کیا اور خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اعتراض کہ کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اسے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ ابھی انہوں نے خود ہی اعتراض کیا، کیونکہ غیر موجودگی میں ہم بات کر رہے ہیں، اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہوئی ہے، کیا تکلیف ہوگی اسے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اس لفظ میتن یعنی مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہراً کو تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے، تاہم وہ مردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جا رہا ہے، اسے ضرور تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو، تو فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پہ بہتان باندھا۔ غیبت جو ہے یہ سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، سچا عیب بیان کیا۔ بہتان جھوٹے عیب کو کہتے ہیں۔ غیبت ہوتی سچ ہے مگر ہے حرام۔ اکثر گالیاں لوگ دیتے ہیں سچی ہوتی ہیں مگر بے حیائی اور حرام ہے، تو ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان یہ ڈبل گناہ ہے، دو گناہ۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔